القمہ پر جو علی کا ماہ انور آیا، شیر نر شیر جری شیر غزن پر آیا. جزاک اللہ. ایسے حوصلہ ملتا ہے پڑھنے کا. غیظ میں جان و دل فاتح خیبر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا. جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا. تھرانے لگے سب خوف کے مارے آدھا، تھرانے لگے سب خوف کے مارے آدھا، کتباتے ہوئے ہونٹوں سے پکارے آدھا. یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. ہاتھ پر اٹھا کر بولو، ہاتھ پر اٹھا کر. یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. آپس سے باتیں ہونے لگی. اچھا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ایک بندہ کہتا ہے لشکر سبت پیمبر کا علمدار ہے یہ. لشکر سبت پیمبر کا علمدار ہے یہ. ہم سبھی کے لیے ایک آہنی دیوار ہے یہ، اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے یہ. لگ رہا ہے کہ وفا کے لیے تیار ہے یہ. وقت ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں، وقت ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں. اس سے الجھیں گے تو پھر جان سے جا سکتے ہیں. یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. ہر طریقے کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. یزید لشکر میں ہر طریقے کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو کہنے لگا، ایک کہتا ہے یار ایک کام کرو، بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو. جب کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے، اور وہ خاموشی سے آگے کہتا ہے یار یہ ختم کرو یار، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ غیبت کا پتہ چل گیا. غیبت کیا غیظ و غضب ہے غازی کا. بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، اس کو غیظان سے پہلے ہی ترائی چھوڑو. ڈال دو اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، راہ پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو. لوٹ کر جانے کا اب فیصلہ کرنا ہوگا، لوٹ کر جانے کا اب فیصلہ کرنا ہوگا. ہم جو دریا پہ رکے تو ہمیں مرنا ہوگا. یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. خدا کی قسم اگر آپ کا عقیدہ بلند نہ ہوتا میں اس بند کو نہ پڑھتا. اس کے لیے تمہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری امید کے ساتھ بند پیش کرو. شکر خان مصری لکھتے ہیں غازی عباس فرماتے ہیں، غازی عباس کو دیکھ کر شامی آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں چھپ جاؤ جہاں جہاں چھپ سکتے ہو. کیوں؟ ایک شخص کہتا ہے غازی کو دیکھو تو عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے، عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے. آہستہ بولو. اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے، اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے. اور سے دیکھو وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے، وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے. جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے، اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے. آج پھر جنگ کے میدان میں علی آیا ہے. یہ تو عباس ہے.
عباس ہے عباس ہے عباس ہے یہ جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے نور جو رب کا ہے یہ نور نظر اس کا ہے اس کی گفتار میں لہجے میں اثر اس کا ہے اس کے پیکر میں ہر ایک زیر و زبر اس کا ہے یہ علی کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے یہ علی کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے بانٹنے والے نے خود رب سے اسے تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس اب ایک کلائمیکس ذہن میں رکھیں تصور میں ایک ویڈیو ذہن میں رکھیے گا ابھی تک دھول اڑ رہی تھی کلائمیکس آنے والا ہے دھول اڑ رہی تھی اور یہ دھول تھی غازی عباس کی سواری اشل کے قدموں کی دھول اس دھول نے ان شامیوں کا یزیدیوں کا جینا حرام کر دیا تھا ابھی غازی نظر نہیں آئے تھے ابھی ذہن میں رکھو ویڈیو کے دھول ہٹتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی چاند سے شبر شبیر کو پیارا غازی ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی لشکر ظلم ہوا چپ لشکر ظلم ہوا چپ خاموشی لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی غازی فرماتے ہو شامیوں خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں شامیوں لو مجھے پہچان لو عباس ہوں میں میں عباس ہوں عباس ہوں عباس ہوں میں اب ہاتھ اٹھا کر ایک بار بھی بولو ہاتھ سارے اٹھا کر بولو میں عباس ہوں عباس ہوں عباس ہوں میں میں عباس ہوں عباس ہوں عباس ہوں میں اب ایک ایک مصرے پر نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں غازی فرماتے ہیں تلوار نہیں ہے ہاتھ میں مولا جانتے تھے مولا حسین نے جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی مولا کو پتا تھا کہ اگر عباس چلا گیا تو اس کی تلوار کے بغیر بھی اگر میں نے اس کو بھیج دیا اور اس کو یہ نہیں کہا کہ جنگ نہیں کرنی تو غازی جلال میں آئے گا جنگ کرنے تو اپنی آنکھوں سے ہی یزیدیوں کے لشکر یزیدیوں کے جگر کاٹ دے گا ایک شعر تھا مجھے نہیں پتا شاید آپ کو پتا میں اکثر اس شعر کو پڑھتا ہوں کس کا ہے یہ نہیں پتا کہ غازی عباس نے کربلا میں ایک جنگ کی تھی روایتوں میں ہے جنگ نہیں کی ایک جنگ کی تھی وہ کس طرح کی جنگ تھی وہ شعر جس شاعر کا بھی ہے خدا میں غائبانہ طور پر میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کو پتا تو بتائیے گا کس کا ہے کیا جری تھا جنگ کے میدان میں کیا جری تھا جنگ کے میدان میں آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا اب صرف کیفیت محسوس کرنا غازی عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اور جو مچل رہا ہو نا کہ مجھے آقا اجازت دے تو میں ان کو واصل جہنم کروں شامیوں کو غازی عباس کہتے ہیں اے شامیوں میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے ضبط ہے غازی عباس کا میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں قیامت ہوں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں قیامت ہوں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے اگلا مصرع سننا میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے ایک آخر کے کہتے ہیں باخدا 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 ملکہ غیرت نے مجھے روکا
बाखुदा मलकाए गैरत ने मुझे रोका है, वरना आंखों में अभी खौफ अजल भर लोगे, वरना आंखों में अभी खौफ अजल भर लोगे, एक हमले में जहन्नुम का सफर कर लोगे। मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास में, मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास में। बोल हो गई है भाई। भाई की आंखों में आंसू आ गए फजाइल के दरमियान। मौला फरमाता है हमारे फजाइल के दरमियान जब आंखों में आंसू आ जाए तो यकीन कर लेना तुम्हारी बस में हम आ चुके हैं। जब मौला आ जाए तो मैं फिर कबूल होती है मौला की आमद पर बुलंदतर सलावत। मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, बाखुदा मलकाए गैर, मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, बाखुदा मलकाए गैरत ने मुझे रोका है, वरना आँखों में अभी खौफ अजल भर लोगे, एक हमले में जहन्नुम का सफर कर लोगे। मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास में, मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास। के सिफीन के मैदान से जाने वालों, और शबियों बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरों को जमाने से छुपाने वालों। इरादा कर लेना, बोलना नहीं, हिदायत नहीं देनी। अब देखता हूँ कि कौन चुप रहता है। बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरे को जमाने से छुपाने वालों, आओ खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, आओ तुम्हें बताऊं शामियों, आओ खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, भागते क्यों हो उमैया के घर। बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरे को जमाने से छुपाने वालों, आओ खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, क्यों हो उमैया के घराने वालों। पांचवा छठे मिसरे पर मौला पर भरोसा करके ये दावा कर रहा हूं कि कोई शख्स भी जमीन पर नहीं बैठेगा इन मिसरों पर। अब आपकी अकीदत जाने, मिसरे जाने, अपने अजदाद की सूरत नहीं बने